بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وَهُوَ سُنَّةٌ۔ اچھا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ قدوری کی عبارت ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی وہ ہاتھوں کو بھی اٹھائے گا۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا، وَهُوَ سُنَّةٌ، اور یہ سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے جو دلیل ہے وہ یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی جو مفتاح یعنی چابی ہے وہ پاکی ہے، اور وتحریمها التکبیر، اور اس کی تحریم وہ تکبیر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور اس کی تحلیل یعنی باقی دنیا کی ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں، وہ کس سے؟ نماز سے جب انسان نکل جاتا ہے، اور وہ نکلنا ہے سلام کے ساتھ۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ اس کی دلیل بن گئی تکبیر تحریمہ کی۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوگا تو تکبیر تحریمہ کہے گا، تو اسی کے ساتھ ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ اٹھائے، اور یہ سنت ہے، مسنون ہے ہاتھوں کا اٹھانا، اور الفاظ منہ سے جو کہنے ہیں وہ فرض ہیں جو ابھی ذکر ہوئے، اور ہاتھوں کا اٹھانا یہ سنت ہے۔ دلیل فرمائی کہ لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھانے کے اوپر مواظبت فرمائی ہے۔ وہذا اللفظ یشیر الی اشتراط المقارنۃ، یہ جو لفظ ہے متن کے اندر مع التکبیر، کہ ہاتھوں کو اٹھائے تکبیر کے ساتھ ساتھ، یعنی تکبیر جس طرح منہ سے کہے گا اسی دوران ہاتھوں کو بھی کانوں کی طرف لے کر جائے گا۔ یہ لفظ اشارہ کرتا ہے اشتراط المقارنتی، مقارنت کی شرط پر، کہ یہ ضروری ہے کہ ہاتھ اٹھانا اور تکبیر کہنا یہ دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رحمہ اللہ، یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی مروی ہے، اور ان کا فرمان اسی طریقے سے ہے۔ وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الطَّحَاوِي، اور حضرت طحاوی رحمہ اللہ کا فعل بھی اسی طریقے سے منقول ہے، مروی قول اور محکی فعل۔ والاصح، لیکن راجع اور مفتبی قول کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، انہ یرفع یدیہ اولا، کہ پہلے ہاتھوں کو بلند کرے گا، اٹھائے گا، ثم یکبر، پھر تکبیر کہے گا۔ ہاتھ پہلے اٹھا کر جب برابر کر دیے کانوں کی لو تک، پھر تکبیر کہے گا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ لأن فعلہ نفی الکبریاء عن غیر اللہ، اس لیے کہ یہ جو ہاتھ اٹھانے والا فعل ہے کہ ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف اور باقی سب کچھ جو ہے وہ گویا کہ وہ دنیا کا سارا کچھ وہ اپنی پشت کی پیچھے پھینک رہا ہے، اور ہتھیلیوں کو آگے قبلے کی طرف کر کے یہ کہنا مقصود ہے کہ تمام کے تمام جو بڑے ہیں دنیا کے، وہ سارے کے ساروں کی نفی کرتا ہوں اللہ کے علاوہ، اور اللہ کی بڑائی کو یہاں پہ بیان کرتا ہوں۔ تو لہذا نفی چونکہ پہلی ہے، کلمے کے اندر بھی لا الہ الا اللہ میں نفی پہلے ہے، تمام کبریاؤں کی نفی، اور اللہ کا اثبات وہ بعد میں ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی فعلاً، چونکہ یہ فعل ایسا ہے کہ اس میں باقی کبریاؤں کی نفی ہوتی ہے ہاتھ اٹھانے میں، تو والنفی مقدم علی الاثبات، نفی جو ہے وہ اثبات پر مقدم ہے، جیسے کہ کلمہ طیبہ کے اندر بھی۔ تو اس لیے پہلے نفی کرے گا ہاتھ اٹھا کر، پھر اللہ اکبر سے اللہ کی وحدانیت کا اثبات کرے گا۔ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ، یہاں سے ذکر فرما رہے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا تو ہے، لیکن ہاتھوں کو کہاں تک اٹھانا ہے، اس سے متعلق ائمہ کے اقوال ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا ہاتھوں کو اٹھائے گا یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں کی جو انگوٹھے ہیں، تو ہاتھوں کے انگوٹھوں کے دونوں جو سرے ہیں ان کو شحمتئی اذنیہ، اپنے کانوں کے لو یعنی کانوں کا جو نرم حصہ نیچے کو لٹکا ہوا ہے، ان دونوں کے برابر تک انگوٹھوں کے سروں کو کرے گا۔ انگوٹھے جو دونوں ہاتھوں کے ہیں ان کے پوروں کو کانوں کے نرم حصے کے ساتھ ملائے گا، اس کے برابر تک لے کر جائے گا۔ تو جب اس کے برابر تک لے کر جائے گا تو انگلیاں اس سے اوپر ہو جائیں گی، باقی انگلیاں، اور جو ہتھیلی ہے وہ ہتھیلی نیچے رہ جائے گی، اور جو کلائی ہے وہ تقریباً کندھے کے برابر میں آ جائے گی۔ تو اس طریقے سے تمام روایات
جن کے اندر یہ ذکر آیا کہ کندھے تک ہاتھ اٹھائے، یا جن میں یہ ذکر آیا کہ کانوں کی لو تک اٹھائے، اور ان سب کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ وعند شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یرفع الی منکبیہ، اپنے کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھائے گا، اوپر کانوں کی لو تک لے کر نہیں جائے گا۔ وعلی ھذا تکبیرۃ القنوت والاعیاد والجنازۃ، اسی اختلاف پر مبنی ہیں دعائے قنوت کے دوران جو پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، عیدین کی تکبیرات اور جنازہ کی تکبیرات، وہ بھی اسی اختلاف پر ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کندھوں تک ہاتھ بلند کرے گا، اور باقی احناف فرماتے ہیں کہ کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ لہو حدیث ابی حمید الساعدی رضی اللہ عنہ، ان کی دلیل وہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کان النبی علیہ السلام اذا کبر رفع یدیہ الی منکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ اور احناف کے دلائل میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والبراء رضی اللہ عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین کی روایات ہیں، اور ان سب میں متعدد جگہوں پر یہی ذکر ہے ان النبی علیہ السلام کان اذا کبر رفع یدیہ حذاء من اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے، تکبیر تحریمہ، تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر تک اٹھاتے تھے۔ یہ روایت ہے کہ جس میں پہلے ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، تو یہ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ ثم کبر، تو یہ تو آگی مسلم شریف کی روایت کہ جس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا، پھر تکبیر تحریمہ کے الفاظ ادا کرے گا۔ اور یہ روایت ہے کہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اذا صلی کبر ثم رفع یدیہ، اس میں یہ ذکر ہے کہ تکبیر پہلے کہے گا پھر ہاتھوں کو اٹھائے گا۔ تو دونوں طریقے درست ہیں، لیکن راجح قول پہلے والا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں ان روایات کی طرف جن میں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے ہیں احناف کے نزدیک، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کندھوں تک اٹھانے ہیں۔ وہ دلیل ان کی یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے۔ یہ ہے جی وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ انہ ابصر النبی حین قام الى الصلاة رفع یدیہ حتی کانت بحیال منکبیہ وحاد بابہامیہ اذنیہ ثم کبر، دیکھیں وحاد بابہامیہ اذنیہ، کہ اپنے انگوٹھوں کی کناروں کو وہ کانوں کے برابر کیا، پھر تکبیر کہی۔ اس طریقے سے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاة رفع یدیہ حیال اذنیہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور یہ ہے جی ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مستدل ہے، فرماتے ہیں کہ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنے والا اور یاد کرنے والا ہوں۔ رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، کہ جب وہ تکبیر تحریمہ فرماتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ احناف کی عقلی دلیل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وَلِأَنَّ رَفْعَ الْيَدِ لِإِعْلَامِ الْأَصَمِ، ہاتھوں کو جو اٹھایا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کے لیے، تو ایک تو یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور باقی تمام کبریاؤں کی نفی کرنا، تو ایک تو وہ ہے، اور دوسرا کہ ہاتھ اٹھانے کا مقصد امام کا یہ ہوتا ہے کہ پیچھے اگر بہرا آدمی ہے جس کو آواز نہیں پہنچتی، اسم، اس کو بتانا مقصود ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، تکبیر تحریمہ اور یہ کہ دیکھو امام نے ہاتھ اٹھا دیے، تو اس لیے ہوتا ہے۔ تو وہ تب ہی ہو سکتا ہے وَهُوَ بِمَا قُلْنَاهُ، جس کو احناف نے ذکر کیا اور کہا کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے گا تو تب پچھلے کو نظر آئے گا، اگر کندھوں تک اٹھائے گا تو پچھلے کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے یہ عقلی دلیل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کانوں کی لو تک ہی ہاتھ اٹھانے چاہیے۔
وما رواہ جو ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمائی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یحمل علی حالت العذر، اس کو عذر کی حالت پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں جب میں مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو صحابہ کرام اپنے کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرتے تھے تکبیر تحریمہ میں۔ جب سردیوں کے موسم میں اگلے سال گیا تو دیکھا کہ سب نے بڑے بڑے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں اور ہاتھ اندر ہیں ان کے، اور ہاتھوں کو صرف کندھوں تک اٹھا رہے ہیں، تو وہ عذر کی وجہ سے تھا نا کہ اوپر کپڑا ہے تو کندھوں تک اٹھایا اور اوپر کانوں کی لو تک نہیں لے کر گئے چونکہ سردی تھی، تو اس کو عذر کی حالت پر محمول کریں گے۔ والمرأة ترفع يديها حذاء منكبيها، البتہ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، وہ صحیح، یہی اس کے لیے مفتبی قول ہے، لأنه استر لها، کیونکہ یہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے۔ اوپر اگر بہت زیادہ کانوں کی لو تک ہاتھ بلند کرے گی تو اس کا سینہ کھلنے کا خدشہ ہے اور اس کا ستر اس میں کم ہو جائے گا، تو اس لیے عورت کے لیے تو یہ کہ وہ کندھوں تک ہی ہاتھ اٹھائے۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے آج پڑھ لیا کہ تکبیر تحریمہ، اس سے پہلے اجمالاً فرائض اور واجبات کا ذکر ہوا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے سے متعلق خود تکبیر تحریمہ کیا ہے، شرط ہے یا رکن ہے، اس سے متعلق بات ہوئی جو آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنی ہے کہ احناف کے نزدیک کیا شرط ہے یا رکن ہے، اور دوسرا یہ کہ تکبیر تحریمہ کے لیے پہلے ہاتھ اٹھائیں پھر تکبیر تحریمہ کہیں یا پہلے تکبیر تحریمہ کہیں پھر ہاتھ اٹھائیں، ان میں جو راجح قول ہے وہ بھی کمنٹ باکس میں لکھنا ہے۔ اور تیسرا ہم نے یہ ذکر کیا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، اس میں احناف اور شوافی کا مسلک ایک ہی جملے کے اندر آپ نے کمنٹ باکس کے اندر لکھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔